فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جب اس دنیا کے اندر جرائم اور کرائم بڑھتے ہیں، اور جب اس دنیا کے اندر حق سے بغاوت عروج پہ آنے لگتی ہے، اور جب برائیاں اور فحاشیاں کھلے طور سے کی جانے لگتی ہیں، اور جو گائیڈ لائن اور حدود اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی ہیں اور عطا کی ہیں، اسے توڑا جاتا ہے، اسے پھیلایا جاتا ہے، تو پھر ایسی وبائیں اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جس کا کبھی تصور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. جس قوم کے اندر فحاشی اور زناکاری عام ہوتی ہے، اور وہ بھی علانیہ اور کھلا، جسے دیکھو وہ ان گندگیوں میں مبتلا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں. حتى يعلنوا بها إلا نشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں میں طاعون کی وبا پھیلتی ہے، پھر ایسے لوگوں میں ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کہ ماضی میں کبھی سنی نہیں گئی تھی، جن کو ان کے باپ دادا نے کبھی سنا اور دیکھا نہیں تھا. ایسی بیماریاں دنیا میں پھر جنم لیتی ہیں لوگوں کے کالے کرتوت کی وجہ سے. چنانچہ جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور جس زمانے میں ہم
بیماری کا حال بھی یہی ہے. ایسی ایسی بیماریاں ہمارے اس زمانے میں ہیں جسے ہمارے ماضی میں سنا نہیں جاتا تھا، اور اگر کبھی ایک کا دکا کسی کو ہو جاتی تھی تو ایک کو آرام سے بپا ہو جاتا تھا. لیکن اب ایک کینسر کی بیماری ہے، ایک ایڈز کی بیماری ہے، اور نہ معلوم اس طرح کی کتنی بیماریاں ہیں، اور ان میں سے اکثر تو لا علاج. کینسر کے تو کچھ علاج بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن ایڈز کا علاج آج تک دریافت نہیں کیا جا سکا ٹھیک سے، اور آج تک اس پر سمجھ لیجیے کہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے جسے حدیث کی مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور ہر زمانے میں اس فرمان کی تصدیق ہوتی رہتی ہے. ماننے والے، جاننے والے، سمجھنے والے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ماننے والے اپنی گمراہیوں کی کھائی میں گر کر کے ہمیشہ تباہ اور برباد ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ہی صاف لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں بتلایا ہے کہ جب اس طرح کی حرکات ہوں گی، اور جب اس طرح کے جرائم ہوں گے، اور جب جرائم عروج پر پہنچ جائیں گے، اور ہر شخص اس طرح کی گندگیوں میں مبتلا ہونے لگے گا، اور اعلانیہ اس طرح کی حرکات لوگ کریں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہ جاتا ہے، تو پھر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اسی میں سے ایک بیماری جو آج پوری دنیا میں وبائی شکل اختیار کر گئی ہے، جو آج پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے، اور جس نے یہ کہا جائے کہ دنیا کے اکثر حصوں میں ایک ادھم مچا رکھا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے. یہ صورتحال بہت سے ممالک کی ہو چکی ہے جہاں پہ اس پہ ابھی تک کوئی کنٹرول نہیں پایا گیا ہے، ابھی تک ان پر کوئی قابو نہیں پایا گیا ہے. وہ ہے کورونا وائرس کی بیماری. کورونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند کا، سورج کا جو حالہ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کی جو گولائی ہوتی ہے، اس کو کورونا انگریزی میں بولتے ہیں. وائرس تو جانتے ہی یہ سال کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری اور اس کے اثرات جیسے سورج جیسے ہوتے ہیں، اس کا لچھن جس کو بولتے ہیں ہمارے ہندی میں لچھن، اس کے اثرات اسی جیسے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کورونا وائرس. یہ بیماری چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی ہے. یہ شہر چین کا ایسا ہے جہاں جنگلی جانور بہت زیادہ تعداد میں بکتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں. یہ چین کا شہر ایسا ہے جہاں پہ چمگادڑ سب سے زیادہ بکتی ہے اور کھائی جاتی ہے، اور چمگادڑوں میں مختلف قسم کے وائرس موجود ہیں جو کہ پھیلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. وہاں پہ اس کا استعمال سب سے زیادہ، وہاں پہ اس کی بکری سب سے زیادہ، اور یہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہو کر کے دراز سے نہیں دراز تر ہوتا چلا جا رہا ہے. 1960 کے اندر ایک مرتبہ وبا پھیلی تھی، سوائن فلو والی، خنزیری بخار والی. وہ سور اور خنزیر کے استعمال کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی. بہرحال کچھ دنوں میں پھر اس پر قابو پا لیا گیا. پھر تقریباً 2010 وغیرہ کے اندر ایک مرتبہ پھر یہی وبا پھیلی تھی اور یہی مصیبت آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کچھ علاقوں تک محدود رہ گئی. اسے بھی سوائن فلو کا نام دیا گیا تھا، خنزیری بخار کا. پھر یہ دسمبر 2019 میں یہ کورونا وائرس کی بیماری چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی ہے، اور اب تقریباً دنیا کے تمام علاقوں میں پہنچ چکی ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں پہنچ چکی ہے. اور یہ جنگلی جانور، اور یہ وہ جانور جسے ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ وہ جانور جسے ہمارے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتلایا ہے، جس کے استعمال پر ہماری شریعت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ جانور لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جانور لوگ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلا، اور جس کی وجہ سے یہ مصیبت، اور جس کی وجہ سے یہ وبائے عام پوری دنیا کے اندر پہنچ چکی ہے. چین میں کورونا وائرس کے مریضوں کو کیسے گھیرا جاتا ہے اور کیسے پکڑا جاتا ہے، اگر لوگوں نے نیٹ دیکھا ہوگا اور ویڈیو دیکھی ہوگی تو ہمارے یہاں مجرم کو بھی ایسے نہیں پکڑتے ہیں جیسے کورونا وائرس کے مریض کو گرفتار کرتے اور پکڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دفعہ 302 کا مجرم ہے، اس انداز سے اس کی گرفتاری ہوتی ہے. اور کتنے علاقے میں لوگوں کو پیک کر کے
مار دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، دنیا کو خبر ہی نہیں ہے، اور کتنوں کو باقاعدہ آگ میں جھلسا کے ختم کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ وہاں کی وزارت صحت نے کورٹ سے اجازت مانگی ہے کہ 20-25 ہزار جو لوگ اس بیماری سے زیادہ متاثر ہیں انہیں ہمیں مارنے کی اجازت دی جائے اور ختم کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ حال چائنا کا ہے جو ایغور کے مسلمانوں پہ بھیانک ظلم کر رہا تھا اور جس دن رات ہمارے بھائی بہنوں کو ستا رہا تھا، اور وہاں کے مسلمانوں پہ اتنی پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ڈر کے مارے بیچارے اپنا نام بھی اسلامی ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور آج انہیں مسلمانوں سے پکڑ کے کہا جاتا ہے آئیے ذرا قرآن کی تلاوت کر دیجئے، آئیے تھوڑا سا نماز پڑھا دیجئے، آئیے ہم کو وضو کا طریقہ سکھا دیجئے تاکہ ہم لوگ اس بیماری سے محفوظ رہ جائیں اور بچ جائیں۔ یہ بیماری وہاں سے بڑھتی ہوئی اب دوسرے جگہوں پہ بھی پہنچ چکی ہے، اب چاہے کویت ہو، قطر ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، اٹلی ہو، جرمن ہو، فرانس ہو، الجزائر ہو، چیچینیا ہو، کوسووا ہو، اور آپ کا اس طرح ہندوستان ہو، ہر جگہ یہ بیماری پہنچ چکی ہے۔ اٹلی میں حالت یہ ہے کہ شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے کہ اگر بوڑھوں کو ہوتی ہے تو ان کو مرنے دیا جائے، جوانوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ وہاں پہ باقاعدہ وزارت صحت کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے جو بوڑھے ہیں، تھوڑا سا اولڈ ہو چکے ہیں، ان کو اگر ہو گئی ہے تو ان کو مرنے دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، اور جوانوں کو اگر ہوتی ہے تو ان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ سب سے زیادہ متاثر ہمارا یہ قصہ ایران کا ہے جہاں پہ ابھی کل یا پرسوں ایک دن میں 150 لوگوں کی موتیں واقع ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے یہ بیماری پورے ورلڈ میں پھیل چکی ہے، اور اس بیماری کا سب سے خطرناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ حرام کھانے سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہے، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ منتقل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت خطرناک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ہندوستان میں یہ قاعدے سے پھیل گئی تو یہاں چونکہ فیسلٹیز نہیں ہے، یہاں جس کو کہتے ہیں سویدھا وہ نہیں ہے، تو کتنے لوگ بیچارے تو یہ بھی چلے جائیں گے کیونکہ ان کو ٹائم پہ کوئی علاج نہیں ملے گا، اور پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ کورونا ہوا ہے کہ کاکروچ ہوا ہے، معلوم نہیں ہو پائے گا کہ ہوا کیا ہے، اور جب تک معلوم ہوگا تب تک لوگ قبرستان میں پہنچا دیں گے۔ یہ ہمارا ہندوستان، چین میں اس بیماری کا پتہ 15 منٹ کے اندر لگایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس بیماری کا پتہ پورا 24 گھنٹے میں لگتا ہے۔ اور ابھی ایک رپورٹ چھوٹی سی آئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صحیح یہ ہے کہ ہندوستان میں اب تک پتہ لگانے کا کوئی خاص طریقہ ان کے پاس نہیں ہے، 5 دن لگ جاتا ہے تب مریض کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس کو کورونا ہوا ہے۔ جب 5 دن آپ کو پتہ لگانے میں پتہ چلے گا تو ساتھ ریاق ازراق عوردہ شبد مار گزیدہ مردہ شبد، جب تک عراق سے آپ تریاق لے کر کے آئیں گے تب تک سانپ کا کاٹا ہوا اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ یہاں کی وزارت صحت ہے اور یہ یہاں کا انتظام ہے، پورا ملک جوجھ رہا ہے۔ یہ نیو انڈیا ہے جہاں پہ جب تک آپ کی بیماری کا پتہ لگے گا تب تک آپ کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر سرکاری اسپتالوں کی حالت کیا ہے دنیا جانتی ہے، وہاں بیڈ پہ انسان نہیں کتے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سرکاری اسپتالوں کی حالت ہے۔ اور پرائیویٹ اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں جانا ہے تو اپنا گھر اور بیچ کر کے جائیے، تب جا کر کے آپ واپس آ سکتے ہیں، ورنہ پیسے کے لیے شاید آپ پھنسے رہیں گے۔ اکثر کا حال یہی ہے، کچھ گنے چنے ہیں جو رعایت سے کام لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے ملک کی ہے، اسی لیے ایک بڑے ڈاکٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ ہندوستان میں جیسے پھیل رہا ہے اگر اس پر کوشش نہیں کی گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا ایک بڑی آبادی صرف فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے، صرف سویدھاؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس کی علامات کیا پائی جاتی ہے؟ اس کی علامات میں سے جانوروں کے اندر اسہال ہے، ان کو دست آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی لڑائی کڑکڑانا شروع کر دیتی ہے، کھانسی جیسی کیفیت ان کو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جانوروں کی علامت ہے۔ انسانوں کی علامت یہ ہے انہیں نزلہ ہوتا ہے، انہیں کھانسی ہوتی ہے، پھیپھڑے میں تکلیف ہوتی ہے اور تنفس سانس لینے میں انہیں دقت ہوتی ہے۔ کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے تنفس کہ انہیں ایمرجنسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ آکسیجن لگایا گیا ہے، ایمرجنسی میڈیکل دینے کی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اس کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں اور یہ علامتیں اس انداز سے لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ جس بیچارے کو بتا دی جاتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم ہی ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگوں کے موبائلوں
اور اس کے بعد کھکھارے گا اور اس کے بعد سب بتائے گا کہ کیا دقت ہے اور کورونا سے بچا کیسے جائے. سیدھے سیدھے آپ کیوں نہیں بتاتے کہ کورونا سے بچنے کی تدبیریں ہیں, آپ اس میں خاص کر کے کیوں پریشان لوگ کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ ایجاد جو کیا گیا ہے یہ بہت صحیح طریقہ نہیں ہے. بہرحال یہ اس کی علامات ہیں, اس سے بچنے کی, اس سے حفاظت کی تدابیر کیا ہے ہماری شریعت کی نظر میں یا وہ صحت کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے کیا بیان کیا ہے اور شریعت بھی وہی کہتی ہے, اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی صفائی کا بے انتہا خیال کیا جائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی صفائی کا بے انتہا خیال کیا جائے. ظاہر بھی پاک صاف رہے, جو زائد جسم میں بال وغیرہ ہیں, ناخن میں جو گندگیاں گھستی ہیں, ساری چیزیں پاک صاف ستھری رہیں. اسی طریقے سے بار بار وضو کرنا, جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے کورونا کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کے نمازی کے اندر گھس جائے, کورونا کی بس کی بات نہیں انشاءاللہ کہ کسی واقعی مولوی کے اندر گھس جائے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ کورونا کسی مولوی کے اندر گھسے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ظاہری صفائی کا انتظام بے انتہا ضروری ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ میں دھویا جائے. میں کہتا ہوں بار بار ہاتھ میں مت دھولیے, 5 نمازیں پابندی سے پڑھیے, اس میں 5 مرتبہ ہاتھ میں دھلنے کو ملے گا اور کورونا خود بخود دور بھاگتا چلا جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے, آپ کو سردی ہے, آپ باقاعدہ صفائی کا اہتمام کیجیے. اگر آپ نے ٹیشو پیپر اختیار کیا ہے, استعمال کیا ہے, تو اسے کہیں دور لے جا کر کے گندی جگہ پھینکنے کی کوشش کیجیے. اور اسی طریقے سے اپنے گھر کو, اپنے گھر کے باہر کی چیزوں کو صاف ستھری رکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم, گھر چھوڑیے, جسم چھوڑیے, گھر کے باہر بھی ہماری شریعت صفائی کا حکم دیتی ہے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جو سب سے گندی گلی ہوتی ہے, سب سے گندا ایریا ہوتا ہے, وہی مسلمانوں کی پہچان بنتا چلا جا رہا ہے. انتہائی غلط طریقہ ہمارا اور آپ کا ہے جو ہم نے رائج کر رکھا ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں بس اتنی دور صفائی رکھتے ہیں. بھائی یہ کتا بھی جہاں بیٹھتا ہے اتنی دور صاف کر لیتا ہے, وہ بھی تو ملا کر کے صفائی اتنی دور کر لیتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اپنا گھر, اپنا علاقہ, اپنی گلی, اپنا سامنے کا حصہ سب کچھ صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ میری اسلامی تعلیم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظفوا افنیتکم. اور اسی طریقے سے جنگلی جانور سے, میل جول سے بہت پرہیز کیا جائے. خنزیر ہے, سور ہے, کاکروچ ہے, جنگلی چوہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, ان سے تھوڑا سا دوری بنا کر کے رکھی جائے. اور پھر جس کو یہ بیماری لگ گئی ہے اس سے بھی تھوڑا احتیاط سے ملا جائے. یہ بھی ہماری شریعت کہیں نہ کہیں اس کی اجازت دیتی ہے, یہ اس کا حکم دیتی ہے کہ اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کر کے, اور جس کو کہتے ہیں اس کی دوری بنائے رکھیں. تھوڑا سا دوری بنا کر کے رکھیے, تعلقات رہیں لیکن تھوڑا سا دوری کے ساتھ رہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور جس علاقے میں ہو گیا ہے اس علاقے میں جانا نہیں ہے, اور جہاں پہ ہو گیا ہے اس علاقے سے بھاگنا نہیں ہے. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ شام کے علاقے میں گئے. شام کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ, لیکن جس علاقے میں یہ شام پہنچنے والے ہیں وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. یہ بھی ایک وبائی بیماری ہے جس میں لاکھوں لوگ موت کے لقمے میں بن جاتے ہیں اور موت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے. اس وقت اس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا تھا. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی جو شام کے گورنر تھے اس وقت کے, وہ اور ان کے ساتھی باہر تشریف لائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہاں طاعون پھیلا ہوا ہے. جیسے ہی حضرت عمر نے سنا, اب حضرت عمر سے بڑھ کے تو یہاں کوئی نہیں ہو سکتا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ یہاں طاعون پھیلا ہوا ہے, الٹے پاؤں واپس چل دیے. وہاں رکے نہیں اور جانے کی کوشش نہیں کی, جبکہ شام میں جانے کے لیے نکلے تھے آپ واپس ہونے لگے. تو حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں افرارا من قدر اللہ تعالی, آپ اللہ کے فیصلے سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا اور کہا کہ نفر نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کے فیصلے سے بھاگ کر کے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں. جب ہمیں اللہ نے بچا رکھا ہے, ہمیں اللہ نے ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں پہ یہ بیماری نہیں ہے, تو ہم اس جگہ
कोई वबा फैली है, यहाँ कोई बीमारी फैली है, यहाँ इस तरह का कोई ताउन आया हुआ है, आका ने फरमाया फला तक़दमू अलैहि, उस इलाके में मत जाओ। वइज़ा समिअतुम बिअर्दिन अंतुम बिहा, और जब किसी इलाके के बारे में सुनो जहाँ पे तुम रह रहे हो, जो तुम्हारा इलाका है, उस इलाके में कोई परेशानी ऐसी आ जाए, फला तख़रुजू फ़िरारन मिन, वहाँ से डर के मारे भागो नहीं, भागने से कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन को जब वो चैन से भाग रहे थे, अल्लाह ने फरमाया था कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्लि व इज़ा ला तुमत्तऊना इल्ला क़लीला। ऐ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए भागने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, भाग करके मौत से बचने वाले नहीं है। करार बिलकाफ के साथ, करार बिलकाफ के साथ वहीं ठहरने से किसी की मौत आने वाली नहीं है, और करार बिलफा के साथ वहां से भाग जाने से कोई बचने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जो मरता है वो कोरोना ही से मरता है। बहुत से ऐसे मरते हैं जिनको कोरोना की हवा भी नहीं लगती है, फिर भी वो मर जाया करते हैं। जो टाइम है उस पर इंसान मरेगा, लेकिन जहाँ है वहाँ जाने से मना किया गया, और जहाँ पे आप हैं अगर वहाँ हो जाए तो वहाँ से भागने से भी हमें और आपको मना किया गया है। फिर अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, उसकी तकदीर पे हमें और आपको राजी रहना है। इसी को फरमाया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, नफ़िरु मिन क़द्रिल्लाहि इला क़द्रिल्लाहि तआला, हम अल्लाह की एक तकदीर से भाग करके दूसरी तकदीर का सहारा ले रहे हैं। ये ज़ाहिरी तदबीर थी, उससे बचाव की। बातिनी तदबीर क्या है? बातिनी तदबीर ये है कि इंसान सबका खैरात करे अपने इलाके में। जो गरीब है, जो फकीर है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, जो लाचार है, जो मजबूर है, जिनका कोई सपोर्टर नहीं, जिनके पास खाने को नहीं जुटता है, उनके ऊपर सदका खैरात किया जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका से मुसीबत टलती है, सदका से बुरी मौत टलती है, सदका से रिस्क में फाका होता है, सदका से बलाएं आती हुई वापस लौट जाया करती है। इसलिए सदका का एहतमाम किया जाए, खैरात का एहतमाम किया जाए, और दूसरी चीज उन दुआओं का एहतमाम किया जाए जो ऐसे मौके के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाई है और बतलाई है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब किसी मुसीबत ज़दा को देखो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब किसी को परेशान हाल देखो, जब देखो कि कहीं वबा फैली हुई है, कोई इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, तो ये दुआ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़व्वलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, व फ़व्वलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़व्वलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। बेहतर तो ये कि अरबी में याद करके पढ़े, नहीं याद है तो उसका तर्जुमा है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे उस बीमारी से बचा लिया, उस बीमारी से आफियत में रखा जिस बीमारी में तुम्हें पकड़ रखा है, और मुझे अपनी मखलूक़ात में से बहुत से लोगों पर अल्लाह ने फजीलत अता की है, फौकियत अता की है। ये इस दुआ का तर्जुमा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई इस मौके से इस दुआ को पढ़ता है तो फिर उसे कभी कोई बीमारी इस तरह की चूक करके नहीं गुजर सकती है, पूरी जिंदगी उसे बीमारी नहीं लगेगी, कोरोना और वबा सब साइड लग जाएगा। शर्त यह है ऐसे लोगों के बारे में सुने, ऐसे इलाके के बारे में सुने, ऐसा कोई शख्स नजर आए, हम इस दुआ को फौरन पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़व्वलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो जिनके पास है उनसे लिखवा करके याद करें, और ऐसा कोई नजर आए फौरन इस दुआ को पढ़ा जाए। और इसी तरीके से बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें और आपको ये भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ामी। ऐ अल्लाह मुझे जुनून पागलपन से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे कोढ़ की बीमारी से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे अपाहिज पने से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे तमाम खतरनाक बीमारियों से महफूज कर दे और बचा ले। अब आपको क्या चाहिए? तमाम बीमारियों से पनाह चाहिए जा रही है, उर्दू में मांगने अरबी में नहीं आती है। इस तरीके से बचाव का ये बेहतर तरीका है, वो ज़ाहिरी तदबीर है, ये बातिनी तदबीर
تدبیر ہے، اور اسی طریقے سے اس طرح کی تدبیریں کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ اور جو چٹکلے لوگ اس بیماری کے تعلق سے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط کرتے ہیں، کان کھول کر کے سن لیں۔ ہمارے اکثر لوگ اس بیماری کا ایک مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ ایک خدائی عذاب ہے جو چل کر کے آیا ہے، ایک خدائی عذاب ہے جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ایک خدائی عذاب ہے جس سے اکثر لوگ بچ نہیں رہے ہیں۔ NPR تو بعد میں آئے گا لیکن اللہ کا قومی رجسٹر ابھی سے چالو ہے، نہ معلوم کتنوں کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے اور لپیٹ میں لینے والا ہے۔ یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غور سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اسے منانے کا، گریہ وزاری کرنے کا، ظاہری باطنی تدبیر اختیار کرنے کا، بار بار دعائیں پڑھنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا وقت ہے۔ اگر پھر بھی نہیں کیا گیا، یاد رکھیے پھر یہ ایک عذاب ہے جو ہمیں اور آپ کو تباہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ عذاب کیا ہے؟ یہ مصیبت رحمت بن کر کے کب آئی ہے؟ اس کا معیار یہی ہے، اس کی پہچان یہی ہے۔ اگر مصیبت کسی کے اوپر آئے یا کسی قوم پر آئے، اگر وہ اللہ کی طرف جائے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے لو لگائے، اس کی استغفار اور توبہ میں اور اضافہ ہو جائے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ مصیبت نہیں بلکہ ایک نعمت ہے، اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور اگر مصیبت آئے اور لوگ اور خوف بچیں، لوگ مذاق میں مبتلا ہوں، لوگ غفلت میں رہیں، لوگ اس طرح کی خرافات کریں، پلٹ کر کے اللہ کی طرف نہ آئیں، اپنے گناہوں میں ندامت نہ ہو، جیسے آج ہمارا آپ کا حال ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہیں آنا چاہ رہا ہے، جو چھوٹ پکا پڑتا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، جو زکات نہیں دیتا وہ دینے کے لیے تیار نہیں، جو ایک مرتبہ استغفار نہیں کرتا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یقیناً یہ پھر ایک عذاب ہے جس سے اللہ ہمیں اور آپ کو پکڑ رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے لوٹ کر کے آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں بہت ہی کھلے لفظوں میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب ہمارا عذاب ان لوگوں پہ آیا، ہماری پکڑ آئی، ہماری طرف سے مصیبت آئی، طاعون آیا، کورونا وائرس آیا، NPR آیا، NRC آیا، CA آیا، کوئی بھی مصیبت آئی، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہماری طرف سے ان پر کوئی مصیبت آئی، کیوں نہیں انہوں نے گریہ وزاری کیا؟ کیوں نہیں انہوں نے آ کر کے مجھے منایا؟ کیوں نہیں یہ لوگ آ کر کے میرے سامنے نہ کر لیں؟ کیوں نہیں یہ لوگ آ کر کے مجھ سے مانگے؟ کیوں نہیں ان لوگوں نے تدبیریں اختیار کی؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم، دل سب کے سخت ہو گئے اور سختی میں چلے گئے اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں بہتر بنا کے پیش کیا، غفلت میں پڑے رہے، پھر سب کا صفایا ہو گیا۔ اس لیے ہم اور آپ جو ظاہری تدبیر ہے اسے اختیار کریں، جو باطنی تدبیر ہے صدقہ و خیرات، دعا و درود، اور خاص طور سے یہ دونوں دعائیں لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور جہاں ایسا معاملہ نظر آئے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی کورونا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے اندر داخل ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان وباؤں سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے پورے علاقے کی بلکہ پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔